الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، اسلام میں حقوق کا ایک وسیع دائرہ ہے. کہیں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بتائے گئے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے گئے. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ آپس میں حقوق کا چلتا ہے، تو والدین کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اور پھر معاشرے میں رہنے والے افراد کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اور صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ اسلام میں اتنی وسعت دی گئی ہے ان حقوق کو کہ وہ مخلوق جو بے زبان ہے ان کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور ان پر بھی اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اور دوسری صورت میں سزا بھی رکھی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی بخشش ہو گئی صرف اس بات پر کہ اس نے پیاسے کتے کی پیاس بجھائی تھی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ایمان والی عورت کو اس لیے جہنم جانا پڑا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا باندھ رکھا تھا. تو جس مذہب میں ان جانوروں کی ایسے حقوق رکھے گئے اور ان پر جزا و سزا کو رکھا گیا، تو پھر اس میں کلمہ گو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہو سکتے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آج ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کیوں کرتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. یہ لفظ کہا جاتا ہے اکثر. اور گناہ کون سے؟ جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں. ایک بات یہ بھی ذرا سمجھیں، ہم نفرت کرتے ہیں لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ وہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو اللہ نے فرمایا کہ گناہ ہے، جرم ہے، لیکن نہیں جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں. اس کی مثال سمجھیں، آپ کو میری بات سمجھ شاید نہیں آئے گی. ایسے نشہ کرنا گناہ ہے، یہ سارے جانتے ہیں، آپ ہم بھی جانتے ہیں. کوئی شخص نشہ کرتا ہے، چاہے وہ جس رنگ میں، وہ چرس کی صورت میں ہے، وہ بھنگ کی صورت میں ہے، وہ پاؤڈر کی صورت میں ہے، کسی اور صورت میں ہے، شراب کی صورت میں ہے. وہ نشے میں مدہوش رہتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا. تو اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ نشے کی وجہ سے. اور نشہ گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے. تو سارے کہتے ہیں کہ یار یہ شرابی ہے، نہ اس کے قریب جاتے ہیں، نہ اس کو قریب آنے دیتے ہیں، نہ اس سے بات کرتے ہیں، نہ اس کی دعوت کرتے ہیں، نہ اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ شخص شرابی ہے، گناہ گار ہے. دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے وہ شراب تو نہیں پیتا، نشہ نہیں کرتا، لیکن ایک اور جرم کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، تو اب کیا غیبت کرنا گناہ نہیں ہے؟ ہر مجلس میں غیبت کرنا، ہم تو خیر سارے اس میں ملوث ہیں، ہم سارے غیبت کرتے ہیں، ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن کوئی شخص اگر زیادہ غیبت کرتا ہے لوگوں کی، اس سے تو کبھی نفرت نہیں کی ہم نے، اس کی باتوں کو تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، یار مزہ آ گیا، مولویاں دی کھل پٹ کی جس ہیں ایسے کہتی ہے نا، تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ غیبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کی بھی کر رہا ہوں۔ اور غیبت کرنا کتنا جرم ہے؟ شراب بھی حرام ہے، جس رب نے شراب کو حرام قرار دیا اسی رب نے غیبت کو بھی حرام قرار دیا۔ ہم نے شرابی کو تو گناہگار سمجھا، ہم نے غیبت کرنے والے کو گناہگار کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں غیبت سے روکتے ہوئے، فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو مثال دی گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نفرت کرتے ہیں لوگوں سے گناہ کی وجہ سے، اور گناہ بھی وہ جس کو ہم گناہ سمجھیں۔ ہم نے شراب کو تو گناہ سمجھا ہے، ہم نے غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے، جرم ہے۔ لیکن چاہے وہ جرم اور گناہ غیبت کی صورت میں ہو، چاہے وہ شراب پینے کی صورت میں ہو، کسی بھی ایسے شخص سے اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہے اس کے عمل سے نفرت ہو سکتی ہے، اس گناہ سے نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اس مسلمان سے نفرت نہیں ہو سکتی، اور نہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک مسلمان کا دل، سمجھنا ذرا، بات جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مسلمان کا دل ایسا ورق ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ ورق ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں گناہ ہے، جرم کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنے میں اور چھڑانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس گناہ سے رک جائے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اس کے لیے حکمت اور موعظت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے رسول قسم کھا کر فرما رہے ہیں لا یؤمن عبد، فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی لا یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ اب اگر ایک مسلمان گناہگار ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، ہم اس سے تو نفرت کرتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ وہ شراب پی رہا ہے، حرام ہے، اور میں غیبت کر رہا ہوں، یہ بھی تو حرام ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو میں بھی تو گناہگار ہوں۔ کیا میں پسند کروں گا اپنے لیے کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں؟ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے یہ چیز اور یہ بات پسند کیوں کروں؟ تو اس لیے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بتائے گئے، اور ان سارے حقوق کو اگر یکجا کیا جائے اور سارے حقوق کو جمع کیا جائے تو مجموعہ جو نکلے گا ایک لفظ کی صورت میں، وہ لفظ محبت ہے، کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے، مسلکی طور پہ بھی ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، اختلاف رائے کا ہونا الگ بات ہے، نفرت سے روکا گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسلام نے سب سے پہلے آپس میں ان کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جن کے زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آپس میں الفت و محبت ڈالی، الف بین قلوبہم،
دلوں کے اندر الفت ڈالی. مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج قبائل جن کی جنگ جاری تھی آپس میں، بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے. کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے زخمیوں کی چیخ و پکار نہ سنائی دیتی ہو. وقفے وقفے سے جنگیں ہوتی تھیں، اور یہ جنگ ایک دو دن نہیں بلکہ 120 سال تک چلی ہے اوس اور خزرج کے درمیان. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر وہی اوس اور خزرج دونوں کو انصار کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم پھر ان کی تعریف کرتی ہیں قرآن حکیم کے اندر. فرمایا کہ ان کے دلوں کو ہم نے ایسا کر دیا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسلام میں ایک ایسا نظام اور دستور دیا اور آنے والوں کے لیے مثالیں قائم کی. وہ لوگ جو اپنے آپ پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، جو عجم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن کے ہاں غلامی ایک گالی بن چکی تھی اور غلام پر ہر قسم کے مظالم ڈھانے والے تھے، حسب و نسب پر فخر کرنے والے تھے، اپنی قومیت پر اپنی ذات پر ان کو بڑا فخر ہوتا تھا. اشعار کہے جاتے تھے، نظمیں کہی جاتی تھیں، شعراء کو انعام ملا کرتا تھا کسی قبیلے کی تعریف پر. لیکن اسلام نے جب ان کو یکجا کیا تو ایک ہی صف میں آپ کو روم سے آیا ہوا صہیب بھی نظر آئے گا، تو اسی صف میں آپ کو بنو امیہ کا آیا ہوا ابو سفیان بھی کھڑا نظر آئے گا. اسی پہلی صف کے اندر آپ کو دوس قبیلے سے آیا ہوا ابو ذر بھی کھڑا نظر آئے گا، اور اسی صف کے اندر آپ کو فارس سے آیا ہوا سلمان بھی نظر آئے گا. سب کو یکجا کر دیا اور پھر ایسی محبت ڈالی کہ ایک وفد آیا باہر سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وفد آیا تو اب ان سے تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون بیٹھے ہیں. یہ میرے ساتھ فلاں قبیلے قوم سے تعلق رکھنے والے فلاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ فلاں بیٹھے ہیں، یہ فلاں بیٹھے ہیں. تعارف کرا رہے ہیں، ان کی شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے قوم قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دوسرے بندوں کے پیچھے چھپنے لگے، تھوڑا سا چھپنے لگے شرم کی وجہ سے کہ میری باری بھی آ رہی ہے، پتہ نہیں فاروق اعظم میرا تعارف کیسے کرائیں گے. میں تو غلام کا بیٹا تھا، غلام تھا، ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تھا، نہ میرا یہاں پر قبیلہ ہے نہ قوم ہے، تو میرا تعارف کیسے کرائیں گے. چھپنے لگے. حضرت فاروق اعظم تعارف کراتے کراتے جب بلال تک پہنچے تو ان آنے والوں کو تعارف کرایا کہ ھذا سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال بیٹھے ہیں. اسلام نے ایسی محبت ڈال دیا ان کے اندر، اور اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ آپس میں ایسی محبت ہو، الفت ہو. اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، کجسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، انگلی میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ایک جسم کی مانند ہے، جہاں بھی ایک مسلمان پر پریشانی آئے گی باقی مسلمان پریشان ہو جائیں گے، تڑپ اٹھیں گے اس کے غم دکھ پر. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کو دکھ کو دیکھ کر، کسی کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ اسلام نے یہ درس دیا کہ اگر کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھو، کسی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھو تو ہمیں دعائیہ کلمات سکھائے گئے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، دعا سکھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس تکلیف سے بچایا جس میں آپ مبتلا ہیں، مجھے اللہ نے عافیت سے رکھا ہے. دعا ہے. لیکن فرمایا کہ کوئی پریشان شخص ہے، بیمار ہے، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو بھی اونچی آواز سے نہ پڑھیں، سن کر اس کو تکلیف ہوگی. دعا بھی آہستہ پڑھیں، آپ کی دعا کے الفاظ بھی اس کے کانوں تک نہ پہنچے. اتنا دوسرے کی راحت کا خیال رکھا گیا ہے، دوسرے کے آرام کا اتنا خیال رکھا گیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی پر آ جائے کوئی پریشانی تکلیف تو مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا تھا ایسے ہوگا اس کے ساتھ، اس کی بڑی اونچی پرواز تھی، مجھے پتا تھا.
میں کو آدم میں نہ کر نہیں منے دا چنگا کیس، یہی کہتی ہیں نا، یہ مذاق اڑانا ہے. آج اس پہ آئی ہے پریشانی، کل کو آپ پہ بھی آ سکتی ہے. یہ تکلیف اس پہ آئی ہے تو آپ پہ بھی آ سکتی ہے. دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے، تاکہ آپس میں جڑ کر رہے معاشرہ اسلامی. ایسا معاشرہ ہو کہ جو فرد واحد کی طرح رہے، ایک جسم کی مانند رہے، آپس میں محبت ہو. اسلام نے بتایا ہمیں کہ یہ وہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اسلامی معاشرہ، کہ جس پر کسی مسلمان بھائی سے حسد کرنے پر سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر کسی کی حقارت کی نظر سے دیکھا تو رب تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن سکتے ہو. یہاں پر کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا. روایات میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، بطور کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو اس کے لیے سائے کے طور پر اوپر کھڑا کر دیا تھا. بادل اوپر ہے، بادل کا سایہ ہے، وہ بیٹھا ہے اپنا اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے. اللہ کا نیک بندہ تھا، ولی اللہ تھا. ایک گناہگار شخص کا وہاں پر سے گزر ہوا. جب اس نے دیکھا کہ میں تو گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، ساری خطائیں ہی خطائیں ہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہیں، اور یہ دیکھو کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، بادل سایہ کیے ہوئے ہے اس پر، اسے دھوپ کی گرمی سے تمازت سے اللہ نے بچایا ہوا ہے بادل کے ذریعے سے، تو کیوں نہ میں بھی ذرا اس کی برکت حاصل کر لوں. تھوڑی دیر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تاکہ ان کی توجہ میری طرف ہوگی، مجھے بھی فائدہ ہوگا، برکت حاصل ہوگی، رحمت کے چند چھینٹے مجھ پر پڑیں گے. اس نیت سے وہ آگے بڑھا، اس کے قریب گیا. جب اس کے قریب بیٹھنے لگا تو اس نے حقارت سے دیکھا اور اسے دھکا دیا. کیوں آ گئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، یہ تجھ جیسے نافرمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس نے ایک حقارت کی نظر سے دیکھا. اس گناہگار نے آسمان کی طرف خاموش نگاہیں اٹھائیں، کہا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بادل کو ہٹا دیا. وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے پیغمبر ان دو بندوں کو بلاؤ اور دونوں سے کہہ دو کہ اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں. جو نیکوکار تھا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، جو گناہگار تھا اس کی سارے گناہ معاف ہو گئے. نئے سرے سے آغاز کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں کس کے ساتھ کون جانتا ہے. اور ہمارے ہاں تو محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر معاملے میں ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں پورا پورا. دیکھ لیں اب جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، جو زیادہ ملاوٹ کرنے والا ہوگا نا، جو مسلمانوں کو زیادہ دھوکہ دینے والا ہوگا، اسی کی دکان پہ لکھا ہوگا من غش فلیس منا. جو زیادہ آپ کو دھوکہ دینے والا ہو وہی لکھے گا. کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، جس کا رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اسی کے دفتر میں لکھا ہوگا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ہمارا تو یہ حال ہے، مذاق اڑا رہے ہیں ہم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا. فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. یہ معمولی جملہ آپ نے نہیں فرمایا، اس کی گہرائی تک پہنچا کریں، ذرا گہرائی تک سوچنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، وہاں کھجور بک رہی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا کھجور کا. بڑی خوبصورت کھجور رکھی، بہت ہی خوبصورت. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جو بازار میں بک رہی ہیں چیزیں، سیب دیکھیں، انگور دیکھیں، اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں، جی چاہتا ہے سارے لے جاؤں. لیکن جب آپ لے کر گھر جاتے ہیں وہاں کوئی اور چیز ہوتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے. میں نے دیکھا تو کچھ اور تھا، یہاں تو کچھ اور آ گیا. وہ ایسے انداز سے ہاتھ ڈالتی ہے نا اس کے اندر، دکھانے کی چیز اور ہوتی ہے، کھلانے کی اور ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو آپ نے کھجور کو دیکھا، بڑی خوبصورت کھجور ہے، بڑا موٹا دانہ ہے، خوبصورت چمک رہی ہے. آپ نے آستین چڑھائی اور کھجور میں اندر ہاتھ داخل کر دیا. اندر ذرا کھجور گیلی سی لگی، آپ نے تھوڑی سی مٹھی نکال دی، دیکھا تو اندر چھوٹے چھوٹے دانے تھے. اوپر کھجور اور تھی، اندر سے اور تھی. اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا تھا من غش فلیس منا.
جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ فرمایا میرا امت ہی نہیں ہے. فلیس منا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. جس کے ساتھ چاہے اپنا تعلق جوڑ لے، جس کو چاہے اپنا نبی مان لے، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں. بہت بڑا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور ہم تو صبح و شام ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ. کون سی چیز ہے جو آج ملاوٹ کے بغیر ہمیں مل رہی ہے؟ لیکن ہم نے تو یہ سوچا ہوا ہے نا کہ شاید دودھ میں پانی ملانا یہ ملاوٹ ہے. یہ بھی ہے لیکن باقی چیزوں میں بھی ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا. آج دیکھ لیں دوائیوں میں ملاوٹ، جان بچانے والی، انسانی جان بچانے والی دوائیوں میں ملاوٹ. ایک بندہ ہے، ذرا چشم تصور میں دیکھیں نظارہ، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں. ایک بندہ ہے بیچارہ، شادی کی اس نے، سال گزرا، 2 گزرا، 3 گزرے، 4 5 6 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی. اب وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. میاں بیوی کہاں کہاں کے چکر کاٹتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس، کتنے حکیموں کے پاس، کہاں کہاں جا پہنچتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے. اور پھر 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا. بیٹا سال 1.5 2 کا ہوا، ان کی گود ہری ہوئی، گھر کے اندر بہار آئی، بچہ بیمار ہوا، لے گیا ڈاکٹر کے پاس. وہاں سے اس کو جو دوائی ملی 2 نمبر کی تھی، بچہ بچ نہ سکا، دنیا چھوڑ گیا. تو بتائیں اس ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر ہم نے کس کا نقصان کیا؟ چند ٹکے بچانے کے لیے، چند ٹکے کمانے کے لیے ہم نے کس کا گھر ویران کر دیا؟ کیا روز قیامت حساب نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دن مقرر ہے، عدل کا دن جسے یوم الدین کہا گیا، انصاف کا دن جسے کہا گیا، کیا اس دن ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا. ایک دوسرے کو دھوکا، کھانے پینے کی چیزوں میں دھوکا، استعمال کرنے والی چیزوں میں دھوکا، بات کرنے میں دھوکا، عہد کرنے میں دھوکا، ہر معاملے میں دھوکا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ میرا نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ تعلق توڑ رہے ہیں، قطع تعلق فرما رہے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دھوکا دیتا ہے. آج دھوکا بھی ہمارے اندر، ملاوٹ بھی ہمارے اندر. تو اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ آپس میں الفت اور محبت کی تعلیم دی ہے. اور اس لیے فرمایا کہ اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آج ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں. یہ وہ حقوق ہیں جن کو پروردگار عالم معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو اپنے حقوق ہے بندوں پر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرائض ہیں، احکام ہیں، اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے انسان سے یا ہو گئی، رب تعالیٰ سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں، وہ معاف کر دیں گے، وہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر کسی بندے کا حق ہم نے دینا ہے، اسے پروردگار عالم بھی معاف نہیں فرمائیں گے. فرمائیں گے جاؤ اسے معاف کراؤ. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اس لیے تو فرمایا کہ روز قیامت بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، عبادات لے کر آئیں گے، بہت کچھ لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن معاملات کے اندر پکڑے جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے اس کے اگر شعبوں کو گنا جائے اور اسلام کے شعبوں کو اگر یکجا کیا جائے، جو چند بڑے بڑے شعبے نکلتے ہیں اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں عقائد ہیں، عقائد، ایمانیات. اس کے بعد فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، احکام جسے کہا جاتا ہے. اور تیسری چیز اخلاقیات ہے، چوتھی چیز معاملات ہیں، پانچویں چیز معاشرت ہے. تو 5 میں سے 3 حصے لوگوں کے ساتھ تعلق میں گزرتے ہیں ہمارے. 2 حصے عقائد اور احکام اللہ کی طرف سے، باقی 3 چیزیں یعنی معاملات وہ بھی لوگوں کے ساتھ، اخلاقیات وہ بھی لوگوں کے سامنے، معاشرت وہ بھی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری مخلوق کے ساتھ ہیں اور اس کے ذرے ذرے کا وہاں پر حساب ہوگا. تو اس لیے ایک تو کسی گناہگار سے بوجہ گناہ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا. کوئی نہیں جانتا کہ کس کا خاتمہ کس حال پہ ہوگا.
ابھی اگر یہ بیٹھ گیا نا، چاہے جتنا بڑا گناہگار ہے، ابھی اگر یہ جا کر بیٹھ گیا اور اس نے 2 قطرے گرا دیے اور دل میں اپنے رب کو پکار لیا، تو ہو سکتا ہے اس کے سارے خطاؤں کو رب تعالیٰ معاف کر دے، اور پتہ نہیں مجھے توبہ کی توفیق بھی ملے گی کہ نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتی ہیں بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتی ہیں انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے وہ بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں گناہگار ہے نا، میرے احکام کی طرف توجہ نہیں کی، میرے فرائض کو ادا نہیں کیا، میرے حقوق ادا نہیں کیے، میرے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی جھکا نہیں ہے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میرے سامنے کبھی دامن نہیں پھیلایا، نافرمانی کرتا رہا، جن چیزوں سے میں نے روکا تھا وہ کرتا رہا، جو کرنے کا حکم دیا تھا وہ نہیں کیا اس نے، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے نافرمانو، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے گناہگارو، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے خطا کرنے والو، بلکہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو بھی کرتے رہے فرمایا بندے پھر بھی میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے کہ آج ہم گناہوں کی وجہ سے کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، لیکن گناہگار کے ساتھ رب تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم ایک بندے کو بلائیں گے، اور فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بلائیں گے، اپنے قریب کر لیں گے، اور قریب کرنے کے بعد پیچھے سے پردہ ڈال دیں گے تاکہ باقی لوگ نہ دیکھیں، مخلوق نہ دیکھیں، پردہ ڈال دیں گے، اور پردہ ڈالنے کے بعد اس کے گناہوں کی فہرست اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ میرے بندے بتاؤ، یہ تم نے کیا تھا نا، یہ جرم بھی تم نے کیا تھا نا، یہ تم نے چھپ کر کیا تھا نا، یہ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا نا۔ اب وہ انکار تو نہیں کر سکے گا، اللہ جی میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، وہ کانپ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ سمجھ رہا ہوگا، اسے یقین آ جائے گا کہ اب میری ہلاکت یقینی ہے، اب بس میں نے جہنم کی طرف ہی جانا ہے، بچنا مشکل اور محال ہے، ساری خطائیں میرے سامنے آ گئیں، اتنے بڑے بڑے جرم میں نے کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے، بندہ مانتا جائے گا، اقرار جرم کر لے گا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی جب تو گناہ کرتا رہا میں نے پردے ڈال دیے تھے، میں نے ستاری کا معاملہ کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہارے عیبوں کو، تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھولا نہیں تھا، میں نے چھپا دیا تھا، جس طرح میں نے دنیا میں چھپا دیا تھا نا، آج بھی میں پردے ڈالتا ہوں، چھپا دیتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اتنا خوش ہوگا کہ وہاں پر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے تو کچھ گناہ بتا دیے نا، تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس فہرست میں اس نے نہیں دیکھے، وہ وہاں پر عرض کرے گا اللہ میں نے ایک اور گناہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا مجھے سب معلوم ہے، میں نے سارے معاف کر دیے۔ اب بتائیں اس کو تو معافی مل جائے گی اور ہم اس سے نفرت کرنے لگیں، اپنا ہمارا کیا بنے گا؟ تو مسلمان کو دوسرے مسلمان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے محبت کا درس دیا ہے، اسلام نے روکا ہے اس بات سے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو اذیت پہنچے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، وہ جملہ یاد ہے، جو باقی ساتھی بعد میں آئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ ہو، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دل وہ ورق ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ گناہوں سے نفرت ہے، لیکن نفرت گناہ سے ہے تو اس کا علاج کرنا ہے۔ ہمدردی اس چیز کا نام ہے، محبت اس چیز کا نام ہے کہ اب اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو میں نے گناہ کی دلدل سے نکالنا ہے، اس کا حل نکالنا، یہ نہ کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اسلام نے محبت کا درس دیا، اسلام نے ہمیں آپس میں جڑنے کا درس دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے ثابت کیا
اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے کس طریقے سے رہنا ہے، اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے، اور صحابہ کرام ایسا معاشرہ تشکیل دے کر انہوں نے دکھا دیا امت کو، آنے والوں کو، کہ کس طرح کا معاشرہ ہے جس کے اندر آپس میں ہر طرف محبت ہی نظر آتی ہے، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آ گیا، رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، پتہ چل گیا مہمان ہے، مہمان کو کھانا بھی کھلانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اپنے حجرات کی طرف، ازواج مطہرات کی طرف، تاکہ معلوم کریں کہ کچھ کھانے کو ہے۔ تو جب گیا کوئی معلوم کرنے تو واپس آیا، ازواج مطہرات کی طرف سے جواب کیا آیا؟ جواب آیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ وہ تو پانی پر بھی شکر ادا کیا کرتے تھے، اور ہم کتنے کھانے کھا کر بھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ آج ناشکری ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا نہیں کرتے۔ پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقے کا اختیار کرنا یہ اختیاری تھا، فقر اختیار کرنا یہ آپ کا اختیاری تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں، اور آپ کو جانا نہیں پڑے گا، وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، جتنا ضرورت ہو جب بھی ضرورت ہو نکال لیا کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، الفقر فخری، میرا فخر تو میرے فقر میں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں تو شکر ادا کروں، جب بھوکا ہوں تو میں صبر کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے، یعنی اس کو کھانا کھلائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں، انصاری صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، میں لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو گھر لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ مہمان آیا ہے، اور جانتی ہو کس کا مہمان ہے؟ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرام کرنا ہے تم نے، اب اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا تمہیں پتہ نہیں گھر میں تو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا تھا بچوں کو کھلانے کے لیے، باقی تو کچھ نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بچوں کے لیے ہے نا، تو آپ ایسے کریں چراغ جلائیں، اندھیرا ہو رہا ہے، چراغ جلائیں آپ، اور بچوں کو سلا دیں کسی طریقے سے بہلا کر، اور کھانا پھر لے آئیں دسترخوان پر، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ بیوی نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے، بچوں کے لیے تھا۔ خاوند نے کہا مجھے طریقہ معلوم ہے، بس تم جلدی کرو۔ اس نے کھانا تیار کیا، بچوں کو سلا دیا، چراغ جلایا، دسترخوان لگایا، کھانا آ کر رکھا، مہمان بیٹھا ہے، میزبان خود ساتھ بیٹھ گئے۔ اب مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھنا اور کھانا کھانا یہ مستقل سنت بھی ہے، ان کا تو رواج بھی تھا، اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ میزبان کو مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے۔ تو وہ صحابی بٹھاتی ہیں مہمان کو، دسترخوان لگ گیا، بیوی اٹھی جلدی سے کہ چراغ کو میں ذرا ٹھیک کر لوں، بجائے ٹھیک کرنے کے پھونک ماری، وہ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب یہ میاں بیوی منہ ہلا رہے ہیں، مہمان سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، دانت پہ دانت مار رہے ہیں، منہ ہلا رہے ہیں جیسے کچھ چبا رہے ہوں، لیکن کھا نہیں رہے تھے، چونکہ تھوڑی چیز تھی تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی نے اور بچوں نے رات بھوکے رہ کر گزاری، مہمان کا پیٹ بھر دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ رات تو تمہارے فعل پر، تمہارے عمل پر پروردگار عالم بھی مسکرا اٹھے۔ لا مسکراہٹ کیا آتی ہیں جیسی اللہ کی شان کے مطابق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس واقعے کو محفوظ کر دیا کہ ایسے لوگ ہیں میرے نبی کے صحابہ، وہ ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بھوکے ہوتے ہیں۔ اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے جن کی آپس میں ایسی محبت ہو۔ تو اس لیے
ہمیں بھی چاہیے کہ آپس میں نفرتوں کی بجائے محبتوں کو پھیلائیں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت یہ فلاں میرا کزن ہے نا، میرا رشتہ دار ہے، وہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مشکلیں کھڑی کر دیتے ہیں، ہمارے لیے مسائل بناتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا وہ بچھاتا ہے تو بچھانے دو، تم کانٹے نہ بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ تو بدلہ اچھائی سے دیں، کوئی گالی دیتا ہے تو آپ تو دعا دیں، کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو آپ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اسلام یہی چاہتا ہے ہم سے۔ تو آپس میں محبتیں اور الفتیں ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ بدگمانیاں ہیں، وہ غیبت ہیں، وہ چغلیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں اور عام ہو چکی ہیں۔ ہر محفل، ہر مجلس میں غیبت کا ہونا، چغلی کھانا، دوسرے کے گلے شکوے کرنا، بدگمانیاں کرنا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک کر کے قرآن حکیم میں سورۃ حجرات میں بیان فرمائی ہے۔ اور آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو ہمارا چلا تھا 2 ہفتے پہلے، کہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اگلا جو جملہ فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو پھر صلح کرا دیا کرو، ان کو آپس میں جوڑ دیا کرو۔ زندگی رہی تو اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی۔ وآخر الدعوانا